اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وغاصب حقوقہم والغابہم اجمعین وصلوات بر حسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولا امیر المومنین امام المتقین یاسب الدین قاتل المشرکین والمنافقین والخارجین علی ابن ابی طالب علیہ السلام و ائمہ معصومین علیہم السلام الحمدللہ الذی جعلنا من المنتظرین مولا بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ پروردگار کا لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں نعمت عظمیٰ ولایت مطلقہ کلیہ الہیہ مولا امیر کائنات امیر ممکنات امیر المومنین امام المتقین یاسب الدین قاتل المشرکین والمنافقین والخارجین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت حقہ سے متمسک رہتے ہوئے منتظرین مولا بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں رہنے کی سعادت عطا فرمائی۔ بے شک کہ اگر پروردگار عالم کی یہ توفیق ہمارے شامل حال نہیں ہوتی تو ہم بھی ضل و گمراہ ہو کر کسی مدرسے کے ملا کو یا کسی حجرے کے پیر کو یا کسی ملک کے سپریم لیڈر کو اپنا ولی الامر اور امام اور اللہ کی سب سے بڑی آیت تسلیم کر چکے ہوتے۔ زین کاظمی سلامت رہیے آپ، یا علی علیہ السلام مدد۔ برادران گرامی، آپ جانتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم کا سلسلہ کل سے دوبارہ شروع کیا ہے، اور آج جس شخص کا پوسٹ مارٹم میں کرنے جا رہا ہوں دنیا اسے جواد نقوی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس بار محرم الحرام میں جو مخالفین ہیں، جو عزاداری کا مذاق اڑانے والے ہیں، جن کو شیعہ پسند ہی نہیں کرتے یا جو شیعوں کو پسند نہیں کرتے، تکفیری مائنڈڈ لوگ، میں ان کو اہل سنت نہیں کہتا، وہ تکفیری مائنڈڈ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اس جواد نقوی کی ویڈیوز کو اٹھایا اور اتنا سوشل میڈیا کے اوپر پھیلایا، یہ دیکھو تمہارا مولوی کہہ رہا ہے، یہ دیکھو تمہارا مولوی کہہ رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارا مولوی ہے ہی نہیں، یہ وہ شخص ہے جس کے خلاف کم از کم مجھے 5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا آواز بلند کیے ہوئے، اور یہ بتاتے ہوئے کہ اس شخص کا تشیع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پلانٹڈ آدمی ہے، یہ MI6 کا ایجنٹ ہے۔ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر، میری اسی پیج کے اوپر تقریباً 2 گھنٹے سے زیادہ طویل ویڈیو موجود ہے جس میں میں نے دکھایا تھا، ثابت کیا تھا کہ اس شخص کے نظریات اور عقائد جو ہیں یہ تشیع کے علاوہ کسی بھی فرقے کے ہو سکتے ہیں، تشیع کے نہیں ہیں۔ آج جو میں اس کا پوسٹ مارٹم کرنے جا رہا ہوں، یہ آج میں نہیں کروں گا، پوسٹ مارٹم میں ہی کر رہا ہوں، لیکن آج پوسٹ مارٹم آپ میری زبان سے نہیں سنیں گے، آج آپ ان شیعہ اور اہل سنت کے اکابرین کی زبان سے سنیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ یعنی آج مجھے خود کچھ نہیں کہنا ہے، بلکہ آج آپ کو صرف میں نے سنانا ہے، بتانا ہے کہ اس جواد نقوی کے بارے میں جو شیعہ اکابرین ہیں، اور پھر ان اکابرین کے اندر خاص طور پہ وہ جو نظام اجتہاد اور تقلید اور ولایت فقیہ کے ساتھ اٹیچ ہیں، جو اس کے قائل ہیں، انہی کی زبان سے سنانا چاہتا ہوں۔ تو آج میں نہیں بولوں گا، آج وہ بولیں گے، اور آپ کو پتہ چلے گا، اور میری یہ ویڈیو سنبھالیے گا، جیسے اس کی ویڈیوز کے کلپس نکال کے مخالفین جو ہیں وہ آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر ٹیگ کر کر کے دکھاتے رہے کہ یہ تمہارا مولوی دیکھو کیا کہہ رہا ہے، ویسے ہی آج جو میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے ویڈیو کلپس نکالیے گا اور نکال کے سوشل میڈیا پہ اسی طریقے سے وائرل کیجئے جس طریقے سے جواد نقوی کے جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ کرتا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اس شخص کا تشیع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لوگ غلط فہمی میں مارے ہوئے۔ ٹھیک ہے، چلیے، آپ کو پہلے، بلکہ آج کا پوسٹ مارٹم ہے ہی ان لوگوں کا ہے کہ جن کا تعلق انہی کے ساتھ ہے، یعنی ولایت فقیہ کے ساتھ۔ بڑی توجہ کے ساتھ ویڈیوز دیکھیے گا، میری کوشش ہے کہ زیادہ طویل نہ ہو، اس لیے باتیں جو ہیں وہ کم اور کام زیادہ، ملاحظہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ ہے، اہل سنت کے ایک انتہائی معتبر شخصیت، انہوں نے آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے یہ ویڈیو پیغام جاری کیا تھا اور چیلنج کیا تھا، جس کی تردید آج تک
جواد نقوی کی جانب سے نہیں آئی، نہ ہی ان کے خلاف کوئی ہتک عزت کا دعویٰ ہوا، بلکہ ایک سکوت طاری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ کیا یہ شخص سید بھی ہے یا نہیں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی علیہا، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن و قولہ الحسن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث۔ حضرات مومنین کرام، سادات و عظام، موالیان حیدر کرار اور برادران اسلام، میں نے تبرکتاً قرآن کریم فرقان عظیم سے اس آیت کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں اللہ اہل عقل کو کہہ رہا ہے کہ پاک اور ناپاک یعنی خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتے، اگرچہ تمہیں خبیث کی کثرت اچھی لگے مگر پھر بھی خبیث خبیث ہے اور طیب طیب ہے۔ اور اللہ کہتا ہے فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اور اے اہل عقل، عقل کا استعمال کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ مسئلہ یہ ہے کہ 2-3 دن سے ایک شخص جس کی اصلیت سامنے آ گئی ہے، اہل بیت کی دشمنی کے لیے جو بڑے ہی طریقے کے ساتھ یعنی کام کر رہا تھا، علماء کے لباس میں اور شیعت کا لبادہ اوڑے ہوئے، شیعت کا خود کو بڑا ٹھیکیدار بنا کے خود کو پیش کر رہا تھا، اور انقلاب ایران کا بہت حمایتی خود کو ظاہر کر رہا تھا، اور طرح طرح کے اس کے بیانات آئے، کبھی امیر شام کی وکالت، کبھی ذاکرین کے خلاف، کبھی ماتم داری کے خلاف، کبھی جناب امیر مختار علیہ الرحمہ جس کے لیے امام سید و ساجد دین دعا فرمائیں، اور معصوم امام کو خون رونے والے امام کے چہرے پہ جس کی وجہ سے تبسم آئے، اس ہستی کے خلاف اس نے لب کشائی کی، اپنی زبان کو کھولا تو مختلف جوابات بھی آئے۔ تو اب تو اس نے حد کر دی یہ کہہ کر کہ مجالس عزاء اور نماز تراویح جو ہے وہ ایک ہی قسم کی ہے، جیسے تراویح ہے ویسے مجالس ہے۔ تو اس نے ایسا شیعت پہ حملہ کیا ہے کہ جس سے لوگوں کے دل چور چور ہو چکے ہیں۔ تو آپ سوچیں گے کہ غلام اکبر ساقی اہل بیت کا ادنیٰ سا مداح خان کیوں خاموش رہا؟ میں خاموش نہیں رہا، میں 3-4 دن سے جب سے یہ سنا میں اس کی کھوج میں اس کے حسب و نسب تک پہنچا ہوں، اس کی اصلیت تک پہنچا ہوں، چونکہ میرا تعلق بس میں اسماعیل سے ہے، درس آل محمد کا میں فارغ التحصیل ہوں۔ مولانا مبلغ اعظم وکیل آل محمد کا یہ ترہ امتیاز تھا کہ وہ دشمن کے بارے میں بھی گفتگو اتنی دیر تک نہیں کرتے تھے جب تک دلائل کے انبار اکٹھے نہیں کر لیتے تھے، اسناد کے انبار لگا لیتے تھے۔ تو پورے سیاق و سباق کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے پہلے دشمن کے گھر تک پہنچنا پڑتا ہے، اس کی اصلیت تک جانا پڑتا ہے۔ تو الحمدللہ آپ تمام مومنین کو میں یہ خبر دے رہا ہوں، اور جتنی خبر دے رہا ہوں اس کا قیامت تک جب تک زندہ ہوں ذمہ دار ہوں۔ کوئی ایک بات بھی غلط ہو تو میری سزا جو یہ چاہے اہل بیت کا دشمن وہ مجھے دے سکتا ہے اگر میری بات غلط ہو۔ ایک تو اس کا نام اصل یہ نام جواد نقوی نہیں ہے، یہ 2 نمبر نام ہے۔ اس کا پہلا نام فرزند علی شاہ تھا، یہ عبداللہ شاہ ڈرائیور کا بیٹا ہے، ہزارہ ڈسٹرکٹ سے اس کا تعلق ہے، ٹپا سیدا جہاں اس کا گاؤں ہے، اور اس کا والد فوج کی اکیڈمی میں ڈرائیور کی ملازمت کرتا تھا، اور وہ کٹر پکا سنی تھا اور امیر شام کا بہت محبت کرنے والا تھا۔ جس
جس کی وجہ سے اس کو امیر شام کی وکالت نصیب ہوئی، یہ اس کو والد کی طرف سے وراثت میں ملی ہے، اور اس کے ننیال ہری پور میں ہے، وہاں ٹینڈے گاؤں ہے، ٹینڈا یا ٹنڈوا اس طرح کا نام ہے اس زبان میں، وہاں ہے۔ اب بھی پکے مانے ہوئے ثلاثہ کے اور امیر شام کے مرید ہیں، پکے سنی، جس وجہ سے اس کے اندر یہ دونوں نجیب الطرف یعنی دونوں طرف سے، طرفین کی طرف سے، ننیال کی طرف سے بھی اور ددیال کی طرف سے بھی اہل بیت کی دشمنی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اس کو پالا سید خضر حسین شاہ صاحب جو اس کے رشتہ دار تھے، اس کے ماموں یا اس کے والد کے کس طرف سے کزن تھے، پھر اس کو پالا اور اس کے والد کا جنازہ بھی سنی ہوا، اور پکا سنی تھا اس کا والد، تو انہوں نے وہ شیعہ تھے خضر حسین شاہ، انہوں نے اس کو شیعہ مدرسے میں داخل کروایا، اور اس کا نام فرزند ہی تھا۔ اگر اس سے پہلے نکاح سے پہلے اس کا کاغذوں میں کہیں نام جواد نقوی یا لفظ نقوی اس کے نام کے ساتھ لگا نکل ہے تو بھی میں ذمہ داری لینے کو تیار ہوں۔ نقوی بھی اس دن لگایا گیا، اس کا نام ایثار شاہ نے، ایثار کاظمی نے چینج کیا جب نکاح ہو رہا تھا کہ اس کا نام جواد نقوی رکھ دو، نقوی اس دن اس کے نام کے ساتھ لگا، اس سے پہلے نقوی نہیں تھا۔ یہ ہے اس کی اصلیت۔ اب رہا مسئلہ کہ جو اس نے کہا ہے میں اس پہ بات کروں، دیکھیں اس کے آگے جو ہے، آگے کی جو گفتگو ہے وہ اس میں وہ جو اس کا بیان تھا فرزند علی ہزاروی کا، اس کے اوپر گفتگو ہے اور مجھے وقت بچانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دروغ بر گردن راوی غلام اکبر ساکی بہت جانی مانی شخصیت ہیں، انہوں نے جو کہا آپ نے سن لیا، انہوں نے کہا کہ یہ سید بھی نہیں ہے، نقوی بھی نہیں ہے، اس کا نام جواد نقوی بھی نہیں ہے، اصل میں اس کا نام فرزند علی شاہ تھا اور یہ شیعہ نہیں تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے سنیے۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام علماء، خطبہ، واعظین، ذاکرین، عزاداران مظلوم کربلا سے گزارش کی جاتی ہے کہ جواد نقوی نے جو بکواس کی ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام کے خلاف اور اسے بدعت کے ساتھ ملایا ہے، اس کے لیے بہرحال میں نے 2 ویڈیو کلپ جواب میں پیش کر دیے ہیں۔ میں تمام خطبہ، علماء، ذاکرین، واعظین سے گزارش کروں گا کہ پرزور احتجاج کریں تاکہ اس کا رستہ روکا جائے اور اسے قطعی طور پر شیعت سے خارج قرار دیا جائے۔ یہ شیعہ نہیں ہے، اس لیے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کا دشمن شیعہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں میں نے قوم مقدس میں موجود حضرت آیت اللہ العظمیٰ حافظ ریاض سند جفید احمد برکاتہ سے بھی رابطہ کیا، انہوں نے بھی کہا کہ اس کا فوراً جواب آنا چاہیے اور اس کے لیے فوری طور کے اوپر اقدام کرنا چاہیے، کیونکہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کو اس نے جو تراویح سے نسبت دی ہے جو ہے ہی بدعت۔ اور اس کے علاوہ میں نے قاضی نیاز صاحب قبلہ سے بھی رابطہ کیا ہے، حضرت آیت اللہ شیخ محسن نجفی صاحب سے بھی رابطہ کیا ہے، اور قبلہ کعبہ حضرت آیت اللہ ساجد علی نقوی صاحب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے دفتر سے رابطہ ہوا، میں نے اپنا وائس میسیج جو ہے وہ ان کے نام چھوڑ دیا، 2 دن سے رابطہ کر رہا ہوں۔ لہذا اگر بیانیہ آ جاتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، ہمارے لیے قابل تسلیم بھی ہے اور قابل تسکین بھی ہے۔ اگر اعلامیہ آنے میں تاخیر ہوتی ہے یا نہیں آتا ہے تو پھر اس کے لیے ایک الگ لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اس پیغام کو تمام عزاداروں تک پہنچائیں، تمام مومنین تک پہنچائیں تاکہ ہم اس دشمن آزاداری یزیدی لشکر کے سربراہ سے نجات حاصل کر سکیں۔ ہمیں اتنی تکلیف سپاہ صحابہ اور سپاہ یزید سے نہیں ہے جتنی تکلیف اس آدمی سے ہے، کیونکہ یہ امامہ اور ابا قبا پہنے ہوئے بیٹھا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں کہ یہ شیعہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آج میں نہیں بولوں گا، آج آپ کو صرف سناؤں گا، اور جن کی باتیں سنا رہا ہوں
وہ بھی کوئی عام لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. بڑے مشہور و معروف شخصیت سربراہ MWM راجہ ناصر. میں کئی سال ہو گئے نہیں بول رہا تھا, کئی سال ہو گئے. خدا کے لیے اس بات کو آخری بات سمجھو اور آئندہ آپ اپنا کام کرو. اگر اب کبھی عزاداروں پر, عزاداری پر, حسینیوں پر شیعہ کو متہم کیا گیا کہ شیعہ امام حسین کو قتل کرنا چاہتے تھے, جھوٹ جھوٹ, اور کہنے والا سب سے بڑا جھوٹا. تم نے کیا سمجھا ہے؟ شیعہ امام حسین کو قتل کرنا چاہتے تھے, جھوٹ جھوٹ بول. امیر مختار کو کہتی ہو کہ امام حسن, امام محمد بن عرفیہ کو اپنے زمانے کا امام مہدی کہتا تھا, جھوٹ. تمام شیعہ فقہا, جیت فقہا نے اس کی نفی کی ہے. عربی پڑھو, عربی سیکھو, تمہیں عربی آنی چاہیے, تمہیں عربی نہیں آتی. تمہیں انت مہدیون میں اور انت المہدی میں فرق نہیں پتا. میں پھر کہتا ہوں, اس لڑائی کا راستہ روکو, اس جھگڑے کا راستہ روکو. علماء کا فتویٰ موجود ہے, میں بیان کروں تو بہران رہ جائے. ہم اپنے سینے میں لے کے بیٹھے نہیں بولتے. ہر وقت تہمت, جھوٹ, مکر, فریب, دھوکہ, اس لباس میں, اس لباس میں بچوں کو, چھوٹے بچوں کو گمراہ کرتے ہو. بچیاں وہاں سے بھاگے دیوانے پھلان کر. بس کرو, میں پھر کہہ رہا ہوں, بس کر دو, بس کر دو. کافی ہو چکا ہے. حضرت آدم کی توہین کر کے تمہارا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا. حضرت امیر مختار کی توہین کر کے سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا. اپنے پروگرام کے اندر غیروں سے حضرت امیر مختار کو مرتد کروا کر تمہارا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا. فقہا اور مراجع کی توہین کر کے کہ وہ قرآن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں, ان کی توہین کر کے تمہارا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا. یہ کہنا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, یہ شیعہ سمجھتے ہیں دوستی. آپ بتاؤ, اہل شیعہ, اہل تشیع ہو نا, علی کو امام مانتے ہو یا دوست مانتے ہو؟ بچہ بچہ امام مانتا ہے, تمہارے دماغ میں دوستی ہے. ہر شیعہ غدیر کو انعام امامت الولایت سمجھتا ہے, دوستی کا انعام نہیں سمجھتا. بابا کی امامت کا قائل ہے, بابا کی دوستی کا قائل نہیں ہے. دوست تو ہندو بھی ہے میرے ایمان کو, جو بھی علم دوست ہے وہ مولوی سے محبت کرتا ہے. اور مسلمان ہے, غیر مسلمان ہے, تہمت لگاتے ہو. تمہیں خود سمجھ ہے امامت کی. ہم وہ ہیں, یہ شیعہ وہ ہیں جو گزشتہ کئی سال سے ضیاء الحق کے نفاق, تکفیر اور دہشت گردی کے بوئے بیج جب تناور درخت بن گئے, ان کے مقابلے میں ہم کھڑے ہیں. یہ راجہ ناصر کا بیان ہے جی, اور یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے. اس کو اگر آپ لکھیں گے راجہ ناصر عباس اباؤٹ جواد نقوی تو وہاں پہ آپ کو مل جائے گا. میں چونکہ اس کو طویل نہیں کرنا چاہ رہا, اس لیے مختصراً جو ہے وہ میں اس کو لے کے چل رہا ہوں. اس کو بھی آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, عارف کاظمی, بڑا مشہور ہے آج کل نا یہ. ٹھیک ہے, تو جواد نقوی کے بارے میں, سوری فرزاندہ عربی کے بارے میں اس کا بیان بھی آپ سن لیجئے. مثلا عارف کاظمی مجلس پڑھ رہا ہے, تھوڑا بہت مجمع آ گیا, کل میں کوئی تنظیم بناتا ہوں, کل میں کوئی مدرسہ بناتا ہوں, مجھے پیسہ دیا جائے گا. میرے فالوور 50, اس کے فالوور 50,000, اس کے فالوور 2,000, اس کے فالوور, پھر شخصیت پرستی, معاشرہ اس طرح ڈویژن ہو جائے گا. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے, میں
تمام علماء کا احترام کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی اصل شیعت کا انکار کرے، ہماری جو اصول ہے، شیعہ انبیاء کو معصوم مانتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے نبی کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتے، لیکن ایک لاہور کے عالم دین ہے، میں احترام کرتا ہوں، جب آپ تقریروں میں یہ بولیں گے کہ حضرت آدم نے گناہ کیا، یہ وہی وہابیت والی بات ہے۔ جب آپ نماز عید کے خطبوں میں یہ بولیں گے کہ قرآن میں صراحتاً حکم ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے، اور یہ مراجع کیوں کہہ رہے ہیں کہ نماز جمعہ اختیاری ہے، یہ اٹیک مرجعیت پر ہے۔ 14 سال ہو گئے گاؤں گلی گلی جا کے لوگوں کو مرجعیت کی طرف آنے کے لیے، اور ایک صاحب امامہ اگر مرجعیت کے لیے ایسے جملے بولتے ہیں اور پھر مذاقاً جوک بولا جائے کہ ایک ٹیچر کلاس کو چھوڑ کے چلا جائے اور جسے مانیٹر بنا کے جائے اور اسٹوڈنٹس کو وہ یہ بولے جھوٹ میں کہ آج چھٹی ہے، سارے اسٹوڈنٹ نکل جائیں اور بعد میں ٹیچر کو پتہ لگے جس نے یہ بولا اسے بھی سزا دے گا، جو بھاگ گئے اسے بھی سزا دے گا، بولے کہ آج کے مراجع کا حال یہ ہے۔ یہاں سے بول رہا کہ امام زمانہ نے ان کو مانیٹر بنایا اور انہوں نے جمعے کی چھٹی کرا دی۔ یہ نظریہ وہابیوں کا نظریہ ہے کہ قرآن کی ظاہری آیتوں پہ فتویٰ دینا۔ ہاں ایک حل ہے کہ آپ مرجعیت کا اعلان کریں پاکستان میں، بولے میں مر جاؤں، میں مجتہد ہوں، میرا فتویٰ ہے کہ جمعہ واجب ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے مخالف جمعہ پڑھیں گے۔ آغا فاضل کے نزدیک شاید سر پانی میں جائے تو مثلا روزہ باطل نہیں ہوتا، یہ تھوڑی آغا فاضل آغا بہجت پہ تنقید کرے، آغا خامنئی پہ تنقید کرے، اس سے مرجعیت ختم ہو جاتی ہے۔ میں اگر مرجع نہیں ہوں، اگر میں نے مرجعیت کا اعلان نہیں کیا، مجھے حق نہیں ہے میں کسی مجتہد کی فتویٰ پہ تنقید کروں۔ ظاہر آیات قرآن پہ اگر حکم دینا ہوتا تو قرآن میں صریحتاً لکھا ہے، ابا حضرت آزر کو حضرت ابراہیم کا باپ بتایا گیا ہے، اور خدا کہتا ہے وہ کافر تھا۔ یہ پوری تقریر بھی سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے، جہاں سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، میں آپ کو اس کا ایڈریس دے دیتا ہوں۔ جو آئی ڈی ہے یہ اکبر نعیم نجفی صاحب ہیں، اکبر نعیم نجفی صاحب، ان کے وال کے اوپر جو ہے یہ لگی ہوئی ہے، آپ وہاں سے پوری دیکھ لیجئے گا۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے کم سے کم وقت میں آپ کو بہت کچھ دکھانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، کیا جو کچھ یہ کہہ رہا ہے یا کر رہا ہے اس کی مذمت، ایک بندہ رہ گیا، چلے اس کی بھی سن لیں، یہ بھی پاکستان کا ہی ہے، مشہور آدمی۔ جن علماء کرام کے فتاوی میں یہ ہے کہ 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے نماز جمعہ 2 جمعوں کے درمیان، آپ کو پرواہ نہیں ہے کہ فاصلہ ہو یا نہ ہو، آپ نے نماز جمعے قائم کیے ہوئے ہیں۔ وہی بات ہوئی، بازی ریش بابا ہم باپ بازی، باپ کی داڑھی کے ساتھ بھی مسخرہ کیا، نماز جمعہ کے ساتھ بھی مسخرہ اڑانے لگے ہو۔ نماز کو استعمال کرتے ہو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت وہ ہے جو قربتاً اللہ ہوتی ہے، قربتاً اللہ وہ ہے جس میں اللہ کا حکم جو ائمہ کے ذریعہ اور مرجعیت کے ذریعہ پہنچے اس کو ماننا ہوتا ہے۔ وہ کیا نماز ہے؟ کتنے تضادات کا شکار ہو، تضادات کا شکار۔ کھلے بندوں کو شخص برائی کرتا ہے، برائی کرے کسی راستے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اما شاکرن و اما کفورا، دونوں راستے ہیں، چاہے شکر کا راستہ اختیار کرو چاہے کفران کا راستہ اختیار کرو، واضح ہونا چاہیے۔ دوغلی پالیسی، نماز بھی پڑھتے ہو اور نماز کو اپنی خواہش کے لیے استعمال کرتے ہو، یہ بہت زیادہ جرم ہے، غلط ہے یہ بات۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ پہنچاؤ یہ پیغام لوگوں تک اچھے طریقے سے۔ امر بالمعروف کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے، یہ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ساجد نقوی ہے، اور اس نے جو اپنے جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں جمعہ شروع کیا تھا، یہ ساجد نقوی کا اس کے اوپر بیان تھا۔ اچھا، اب اس کے خلاف آواز جو ہے وہ صرف پاکستان سے نہیں ہے، پاکستان سے باہر بھی ہے، ملاحظہ کیجئے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. آپ کو گالیاں پڑھ رہی ہیں. وہ موضوع یہ کہ ایک صاحب نے مقایسہ کیا مجالس کا تراویح سے تو اور اس کے بعد نماز جمعہ کو بچانے کی کوشش کی. تو پہلی بات یہ کہ اگر سوشل ڈسٹنس کی بات ہو یا وائرل انفیکشن کے پھیلنے کی بات ہو اس اعتبار سے تو ہر چیز ہی برابر ہے, چاہے وہ کوئی گھر کی پارٹی ہو یا نماز ہو یا تو اس میں نماز جمعہ کو کیوں مستثنی کرنے کی کوشش کی گئی یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے کیونکہ شاید وہ اپنے نماز جمعہ کو بہت اہم سمجھتے ہیں. اب یہاں پر جو دوسرا موضوع یہ کہ مجلس کا عزاداری کا مقایسہ کیا گیا تراویح سے تو یہ بالکل ایک غلط مقایسہ ہے کیونکہ تراویح جو ہے وہ ایک شخص نے شروع کی اور اس شخص نے خود اس تراویح کو نعم البدعت کہا. اس فرقے کے تمام افراد اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں جبکہ مجالس یا پڑے اور سب سے پہلے عزادار و گریہ کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. پھر اس کے بعد جو مصائب پڑے امام حسین علیہ السلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے اور پھر امام حسین پہ گریہ کرنے والی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ مولانا امیر المؤمنین علیہ السلام تھے. اور اس کے بعد باقی تمام ائمہ علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو برپا کیا اور ان کے علاوہ خصوصاً حضرت زینب سلام اللہ علیہ, حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے اس میں بہت ہی زیادہ اہم کردار ادا کیا. یہاں تک کہ امام زمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے مصائب کے لیے وَلَقِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ الدَّمْعَ, اے میرے جد امام حسین میں آپ کی نصرت نہیں کر سکا, زمانے نے مجھے مؤخر کر دیا, میں آپ پر آنسوؤں کے بدلے خون سے گریہ کرتا ہوں. تو اس کا مقایسہ قطعاً کسی بھی اعتبار سے بدعت نعم البدعت یعنی اس بدعت سے کہ جس کی ابتدا خلیفہ دوم نے کی اس سے نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات یہ کہ امام حسین پر گریہ یا مجالس اور بظاہر دنیا میں نہیں ہے, بس مجالس کا اور یا اگر گورنمنٹ ایک بجٹ دے دے مجلس پڑھنے والوں کو تو وہ خاموش ہو جائیں گے اور اگر تراویح پڑھنے والوں کو تو خاموش ہو جائیں گے. تو یہ کافی عرصے سے موضوع چل رہا ہے کہ ذاکرین کو پیسے دیے جاتے ہیں, تو اس میں شک نہیں کہ پیسے کی اگر کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے تو وہ مناسب کام نہیں ہے, لیکن اس شور کو زیادہ کرنے کا حق وہ رکھتا ہے کہ جو خود کوئی کام کر رہا ہو اور اس کے بعد دین کی خدمت کر رہا ہو اور بہت سادہ زندگی گزار رہا ہو. لہذا سوال کیا جائے گا ہر اس فرد سے کہ جو اس قسم کا شور مچائے اور کسی بھی ذاکر پر اس عنوان سے اٹیک کرے. ہاں ذاکرین پر اٹیک کرنا چاہیے, نہ فقط ذاکرین پر بلکہ علماء پر بھی اٹیک کرنا چاہیے اس عنوان سے کہ اگر کوئی وہ غلط بات پڑھے تو ڈیسنٹ طریقے سے اس پر ایک اعتراض کرنا چاہیے. لیکن صرف پیسے کے موضوع کو تو ڈسکس وہ کر سکتا ہے کہ جو خود کوئی کام کرتا ہو اور اگر اس کا کوئی ارادہ ہو تو وہاں ادارہ ہو تو وہاں پر بھی تمام افراد خود کوئی کام کرتے ہوں اور پیسہ جنریٹ کرتے ہوں. اب اگر پیسہ کسی بھی دنیا کے ادارے کو ایران سے آتا ہے یا سعودی عرب سے آتا ہے یا کوئی انٹیلیجنس سروسز دیتی ہیں یا بلیک منی کو ڈونیشنز کے ذریعے سے وائٹ منی کیا جاتا ہے تو ہم اس کی بات نہیں کر رہے. ہم بات اس وقت صرف یہ کر رہے ہیں کہ جو بھی ادارہ یا جو بھی عالم یا جو بھی فرد اگر خود اتنے خرچے ہوں, لاکھوں کے کروڑوں کے اپنے ذاتی خرچے ہوں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی دینی درس اور دروس اور مباحثے کے پیسے لے رہا ہے تو وہ بھی بالآخر جائز ہے یا ناجائز ہے. تو یہ جو اٹیک کیا جا رہا ہے ذاکرین پر وہ کہ ہم خود ذاکرین. یہ سنیے گا, کھل کے نام لے رہا ہوں اس کے بعد دوبارہ نہیں لوں گا. پاکستان کے شہر ملک لاہور کا ایک مولوی ہے جس کا نام جواد نقوی ہے, جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جلاد لاہوری. یہ آج سے نہیں کئی سالوں سے توہین اہل بیت, توہین نبوت, توہین جناب خدیجہ, توہین عزاداری, یہ سب مسلسل کرتا چلا رہا ہے. سمجھ گئے؟ اب پوچھئے کیوں نہیں کہہ رہا ہوں, سامنے کیمروں کے کہہ رہا ہوں, کسی مولوی کوئی بتائے آج اس نے کہا, کل اس
نے کہا، میں نے سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں، میں نے کئی سال پہلے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی. اگر اس وقت سب میری آواز میں آواز ملا دیتے تو آج اس کی حیثیت نہ ہوتی. لیکن جب ہم نے کہا تو سب ذاتی مفاد میں چلے گئے. اب جب اپنے پہ پڑی، پہلے سانپ کو پالا، اب جب سانپ نے ڈسا اور تکلیف ہوئی تو کہا یہ تو زہریلا تھا. تو کہاں ہے سمجھ تمہاری؟ اور وہ کہتا کیا ہے؟ میں نے کہہ دیا دیکھیے ساری چیزیں، نوجوانوں جا کر دیکھنا، بھولے لوگ ہیں، وہ ایسی باتیں پیش کرتا ہے، مطلب ایسی چیزیں. اس نے امام حسین کے سلسلے میں گستاخی کی، اس نے مولا کائنات کے سلسلے میں گستاخی کی، اس نے جناب مختار، یہ سب باتیں چھپی ہوئی نہیں ہیں. جانا سرچ کرنا سوشل میڈیا میں، جا کر سرچ کرنا، سب چیزیں ملیں گی تم کو. اس نے انبیاء کے سلسلے میں گستاخی کی، اس نے جناب مختار کے سلسلے میں گستاخی کی، وہ مسلسل عزاداری کے سلسلے میں گستاخی کر رہا ہے. آج کہتا ہے کیا کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو. سمجھ گئے؟ وہ توہین مرجعیت کی بھی کرتا ہے. اس نے آیت اللہ عظمی سید علی سیستانی دامت برکاتہ کی شان میں گستاخیاں کی. اور جب خامنائی صاحب نے بیان نہیں دیا کشمیر کے سلسلے میں تو اس نے خامنائی صاحب کو بھی برا کہا ہے کہ کشمیر کے سلسلے میں بولتے نہیں ہیں. وہ ہر طریقے سے گستاخ ہے، لعنتی ہے، ملعون ہے. میں کہہ رہا ہوں، ساری باتیں کہہ رہا ہوں، چینلوں پہ کہہ رہا ہوں، نکال لیجئے گا کاٹ کے اس میں سے، کہ اس میں سے میری کوئی بات غلط نکلتی ہے تو بتائیے گا. سب سے پہلے میں نے آواز اٹھائی تھی اس ہندوستان. ٹھیک ہے جی، بس سنتے جائیے اور دیکھتے جائیے. تو آج جس اہم موضوع پر بات کرنی ہے اور جو مجھے اچھا نہیں لگا، جو کہا گیا ہے جناب مختار کے بارے میں کہ جناب مختار علیہ الرحمہ جنہوں نے قاتلان امام حسین سے بدلہ لیا، ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو امام کی معرفت نہیں تھی. انہوں نے امام سید سجاد سے لکھ کر حمایت و نصرت چاہی، اور جب انہوں نے انکار کر دیا تو جناب مختار نے معاذ اللہ انہیں چھوڑ کر امام محمد حنفیہ کو اپنا امام مان لیا. اور اس کے بعد جناب مختار نے معاذ اللہ امام سید سجاد کے بارے میں یہ کہا کہ وہ ڈر گئے ہیں، خوف زدہ ہیں، بنی امیہ کے خلاف کچھ کہنا نہیں چاہتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے بڑی ناروا قیام مختار نے باقاعدہ امام سے، توجہ فرمائیں، مختار نے باقاعدہ امام سے لکھ کر نصرت چاہی، حمایت چاہی کہ میری حمایت کریں. یہ نہیں کہا کہ آپ امام ہیں میں بیعت کرتا ہوں آپ کے ہاتھ پر، کہا کہ آپ میری حمایت کریں. امام نے نہیں کی حمایت. امام کے انکار پر محمد ابن حنفیہ کے پاس چلے گئے اور محمد ابن حنفیہ نے کر دی ان کی حمایت. اور انہوں نے کافی عرصے تک محمد ابن حنفیہ کی امامت کا ذکر کیا کہ اصل امام یہ ہیں، وہ نہیں ہے، وہ ڈر گئے ہیں نعوذ باللہ. یہ ان کا پراپوگنڈا تھا کوفیوں کا کہ وہ ڈر گئے ہیں، وہ خوفزدہ ہو گئے ہیں، وہ تو اب بات ہی نہیں کرتے بنو امیہ کے خلاف. وہ تو اس طرح کی بہت ناروا تہمتیں لگائی انہوں نے، بہت ناروا تہمت. مختار نے کس پر؟ امام سید سجاد پر. ہم میرے بات کون ہوگا اس سلسلے تو زہق ہیں، اور انہوں نے اتنی بڑی معاذ اللہ جو ہے گستاخی کی. اس طرح سے انہوں نے اپنی تقریر کے ذریعے ان کو جو سورج کی طرح جس کا ایمان اور تقوی دنیا پہ واضح. یہ بھی آپ نے سن لیا. چونکہ مجھے طوالت سے بچنا اس لیے مکمل جو ہے میں ویڈیو بعد میں پوسٹ کر دوں گا. جواد نقوی بھی ایک نام ہے، ان کو کوئی نہ جانتا اگر یہ اہل بیت کے خلاف نہ بولتے. انہوں نے اپنی پہچان بنائی ہے اہل بیت کے خلاف بولنا، اہل بیت کے خلاف بولنا. اور دوسرے چونکہ
ये हजरात मरसिये भी नहीं पढ़ते, वरना मरसिये से हिफ्ज़ मरातिब, हिफ्ज़ मरातिब जब पैदा होता है तो वो उस वक्त होता है जब दिल में एहतराम का जज़्बा। हिफ्ज़ मरातिब उस वक्त हमेशा अपनी हदें ख़त्म कर देता है जब एहतराम का जज़्बा बेहुरमती के जज़्बे में बदल जाए। बेहुरमती जब मकसूद हो तो उसके लिए देखिए, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ और मेरे लिए अम्मामा और पगड़ी, कि पगड़ी उर्दू में कहते हैं, अम्मामा अरबी में कहते हैं। हमारे यहाँ सिख भी पगड़ी बांधते हैं, हमारे यहाँ राजस्थानी भी पगड़ी बांधते हैं। हम जो सर पर रखे हुए, इसको हमसे अगर कोई हिंदू पूछेगा तो हमसे अम्मामा नहीं कहेंगे, ताजुल नबी नहीं कहेंगे, वरना वो हिंदू भाई सोचेगा राम राम ये कौन आएगा वहाँ हमारे सामने, हम इससे पूछे राम के सर पर हाथ धरे हो तुम, और यूँ हमका बात आवत है, कुछ कुरान उरान पढ़े लगा है मानूनी का, अम्मामा अम्मामा करते हैं। तो पगड़ी है बात। तो अब देखिए, लेकिन पगड़ी को, अम्मामे को अगर पगड़ी कहा जाए तो ये अच्छा नहीं लगेगा, अम्मामे के एहतराम के खिलाफ नहीं। देखिए, मैं भी आपके सामने जो बात कर रहा हूँ, कपड़े से जूता साफ करना हराम नहीं है। जवाद नकवी साहब अपने अम्मामे के कपड़े से अपना जूता साफ कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो इन्होंने कही है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी इस शख्स के खिलाफ क्या क्या कुछ कहा जा रहा है। ये एक और देख लीजिए, एक रुकन और यहाँ एक बात मैं वाज़ेह कर दूं कि मैं आपको जितनी भी वीडियोस दिखा रहा हूँ वो साहिब अबा कबा और अमामा की हैं। यानी कोई भी फरजांदा ज़ारबी का शागिर्द ये नहीं कह सकता कि ये तो गाली है, ये MI6 का एजेंट है, ये फलां है, ये फलां है, ये खतीब है, कौन से मदरसे से पढ़ा है। ये सारे के सारे अबा कबा और अमामा वाले हैं। देखिए, यहाँ गुफ्तगू हो रही है मरजइयत की। मरजइयत खतरे में है, मरजइयत खतरे उतरे में नहीं है, शीयत खतरे में है। अभी जो आप देख रहे हैं हालात, हमारे बच्चों के अकीदों को खराब किया जा रहा है। पाकिस्तान में एक शैतान मौलवी है जिसका नाम है जवाद नकवी, उसकी तकरीरें आप लोगों ने सुनी है नहीं? जो ना सुने हो उसको सुने, उसकी तकरीर को। जिस तरीके से अव्वल इस्लाम में इस्लाम का लिबास ओढ़कर कुछ काफिर आए थे जिनको मुनाफिक कहा गया, मसलहत पसंद मुसलमान कहा गया, वैसे ही आज अमामा अबा कबा पहन के लोग आए हुए हैं और हमारे अंदर घुसे हुए हैं, जो हमारे बच्चों को खराब कर रहे हैं, हमारे अकीदों को खराब कर रहे हैं, शीयत में रखना डालना चाहते हैं। ये शीयत में जो इंतशार फैल रहा है, ये सब की जिम्मेदारी है खुतबा की, उलमा की, शोरा की, मरसिया खानों की, और जो लोग हैं जिम्मेदार, उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए कि पाकिस्तान की हवा यहाँ भी आ जाती है ना, ज्यादा दूर नहीं है, और असर होता है। हमारे यहाँ भी कुछ उसके हामी पैदा हो गए हैं, नजीस लोग, विलादतन जो नजीस हैं उसके फिक्र की तायीद करते हैं। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो मजमा है इसमें भी सारे साहिबाने अबा कबा और अमामा ही तशरीफ़ फरमा हैं, ठीक है जी। अब ये वीडियो जो है ये भी इसी पेज के ऊपर पहले से मौजूद है, आप देख सकते हैं वहाँ पे मुकम्मल वीडियो देखना चाहें। ये देखिए, आके दुश्मन रसूल अल्लाह, दुश्मन मौला अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल पढ़े अंबर साहब ने, मसूदी साहब ने, या मिसाल के तौर पर जो आगे जवाद नकवी साहब कभी अटैक करते हैं हज़रत खदीजा के माल पर, कभी अटैक करते हैं हज़रत मुख्तार पर, कभी अटैक करते हैं हज़रत अब्दुल्ला पर, कभी अटैक करते हैं फुक़हा पर। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये जो टोला है, आज ये साफ बात करनी पड़ रही है, अब तो ख़त्म ही कर दिया ना उन्होंने, शियों की धज्जियाँ उड़ा दी हैं इधर से। ये इधर से जो मैं बहुत साफ बात कर रहा हूँ, इसका आप लोग क्लिप बनाएं, आगे बनाएं, मुझे इनकी फिक्र नहीं है। इधर से आप देखें शियत में रखना डाल रहे हैं आगा सैयद जवाद नकवी अल बुखारी, इधर से शियत में रखना डाल रहे हैं आगा सैयद अबू ज़र नकवी अल बुखारी इधर से ये तमाम उलमा को गालियां दे रहे हैं, तो इधर से आगा जवाद नकवी हजरत आदम की इस्मत का इनकार करके फरमाते हैं तमाम उलमा इमामिया जो हैं वो सोचें तो सही किसके मुकाबले में खड़े हैं, यानी कुरान और अल्लाह के मुकाबले में खड़े हैं। तो अबू ज़र बुखारी भी उलमा को नहीं छोड़ रहे,
تو ادھر سے آغا جواد بخاری بھی علماء اور مراجع کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ قرآن کے مقابلے میں کھڑے ہیں، تمام علماء امامیہ. ٹھیک. پھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ کسی کے فتوے کو نہیں مان رہے، جناب ابو ذر نقوی البخاری، تو ادھر پہ آغا جواد نقوی البخاری بھی نام لیتے ہیں ولایت فقیہ کا، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ تمام فتووں میں ان کا بھی مذاق بنا رہے ہیں. ان سے سوال کیا جائے کہ بھئی آپ کسی مجتہد کو تو نہیں مانتے، آپ فتوے تو آغا خامنہئی کے بتائیں نا، کم سے کم آپ اپنے فتوے کیوں بتا رہے ہیں؟ کیا آپ کے لیے جائز ہے؟ شور کرتے ہیں یہاں پہ ولایت کا، ولایت فقیہ کا شور کر رہے ہیں آپ. کرنا چاہیے، آغا خامنہئی کے جوتے ہماری سرآنکھوں پہ. مسئلہ تو آغا خامنہئی کا بتائیے نا آپ. آغا خامنہئی فرما رہے ہیں کہ جی 3 میل سے کم فاصلے میں نماز جمعہ قائم کرنا غلط ہے، آپ نے وہ بھی قائم کی. آپ فطرے میں آغا خامنہئی کا مسئلہ الگ ہے، آپ کا مسئلہ الگ ہے. عید کی نماز کے بارے میں آغا خامنہئی فرما رہے ہیں کہ غیبت امام زمان میں واجب نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی واجب ہے. جمعے کی نماز کے بارے میں آغا خامنہئی فرما رہے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، واجب تخیری ہے. لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ یہ واجب ہے، اور آپ اٹیک کر رہے ہیں ان علماء پہ کہ جو عید کی نماز کو واجب نہیں کہتے. تو اٹیک تو آپ آغا خامنہئی پر بھی کر رہے ہیں. تو یاد رکھیں، چاہے آغا سید جواد سن لیا جی. اب ایک اور آپ کو سناتا ہوں. اگر آپ مختلف جوانوں کے ہاتھ میں قرآن دے دیں اور ان کو بالکل بھی نہ بتائیں کہ اس کی تفسیر کیا ہے، تو ہر شخص اپنے حساب سے اس قرآن کا ترجمہ کرے گا اور نظریات دیتا چلا جائے گا. وہ کہ اب یہ سلسلہ اتنا یہ خطرناک سلسلہ، اب اس کی ضرورت ہو گئی ہے کہنے کی کہ ہمارے بھی لاہور کے مدرسے سے شروع ہو گیا ہے کہ بظاہر تو وہ اصلاح کے نام سے کام ہو رہا ہے مدرسے سے، لیکن وہ بڑا خطرناک کام ہو رہا ہے. اور وہ اس صورت میں کہ وہ ایک آیت کو لینے کے بعد اس سے حکم لگا رہے ہیں. مثال کے طور پر ابھی کچھ دن پہلے حضرت آدم کی عصمت کا انکار کیا اور آیت کو بالکل مس یوز کیا. اور جو طریقہ ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کا بحکم خداوند تبارک و تعالیٰ، کیونکہ آپ نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرۃ اہل بیتی، میں تمہارے درمیان 2 قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور اطرۃ اہل بیت. بس اگر کتاب خدا میں کوئی چیز ہے تو وہ واضح ہوگی، بیان ہوگی اطرۃ اہل بیت کے ذریعے سے. اور اطرۃ اہل بیت سے مراد یہ ہے کہ خود ان کے اقوال سے اور ان کے ان اقوال سے کہ جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رہے، جو کچھ وہ نقل کرتے ہیں، جو کچھ وہ بیان فرماتے ہیں، در حقیقت وہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتا ہے. لہذا ہمارے لاہور کے مدرسے میں بھی جو عروۃ الوثقی ہے، انہوں نے یہی کیا کہ قرآن کی ایک آیت سے حکم لگا دیا وَعَصَىٰ آدَمُ، اور اس کے بعد نہ فقط اپنی قرآن پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے کسی بھی حدیث کا سہارا نہیں لیا، کسی بھی تفسیر کا سہارا نہیں لیا، اور نہ فقط یہ کہ صرف اپنی رائے دے دی، بلکہ کہا کہ تمام علماء امامیہ خدا کے یا قرآن کے مقابلے میں کھڑے. یہ بہت بڑا جملہ ہے. تو اس قسم کے نظریات جو آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے ایک اپنا عالم دین ایسا کام کر سکتا ہے، یا ایک خود نمائی کے لیے کہ جو میں سوچتا ہوں وہ کوئی نہیں سوچتا، جو میرے نظریات ہیں وہ کسی کے نہیں ہیں، میں بہت یونیک ہوں، بہت بڑا ہوں. تو بعض دفعہ پیسے کی وجہ سے کام ہوتا ہے، بعض دفعہ انانیت کی وجہ سے ہوتا ہے، بعض دفعہ کم علمی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ سارے ہی عوامل اگر ہمارے ہاں یہ کام ہو سکتا ہے اور ایک آدمی کا احترام ہو سکتا ہے اور اس کو عالم سمجھا جا سکتا ہے، اور عجیب ان کے چاہنے والے ملے ہیں، یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے، بالکل جیسی کہ معاویہ کو ملے تھے کہ کچھ سوچتے ہی نہیں تھے. یعنی انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ تمام علماء امامیہ میں امام خمینی کو بھی، خامنہئی کو بھی، اور سب کو انہوں نے ایک طرح سے جو ہے ان کی انسلٹ کر دی، لیکن ان کے چاہنے والے جو ہے کوئی بات نہیں. تو یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ تاریخ میں بہت سارے افراد ایسے آئے کہ جب انہوں نے نئے نظریات دیے، غلط ہونے کے باوجود وہ پھیلے. تو یہ جو ہم نے ان کی مثال دی، یہ بھی اسی وجہ سے دی کہ جب بعض دفعہ پیسہ ہوتا ہے، پاور ہوتی ہے، تو جو بھی نظریات اہل بیت کے مقابلے میں پھیلے یا بعض علماء اہل سنت کے پھیلے، تو اس میں بہت بڑا دخل یہ تھا کہ وہ عام طور پہ وعاظ السلاطین تھے، یعنی سلطانوں کے
स्पोक मैन थे। یہ پوری کی پوری ویڈیو بھی میرے اسی پیج کے اوپر موجود ہے۔ کسی نے مولا سے آ کر یہ کہا یا امیر المومنین، امیر المومنین بھی کہہ رہے احبک و احب فلانا و فلانا، یا امیر المومنین آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور کچھ اور لوگوں کے نام لیے ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ یہ ایک مزاج ہے۔ ہمارے بھی کچھ نادان دوست ہیں جو آج کل اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں، جو قاتل زہرا کے فضائل پڑھ کے لیے آپ لوگوں کے موبائلوں میں آ چکے ہوں گے۔ قاتل زہرا کی تعریفیں ہو رہی ہے، قاتل زہرا سلام اللہ علیہا کی تمجیدیں ہو رہی ہیں، تعریف ہو رہی ہے کہ جی انسان کو منصف ہونا چاہیے۔ اپنوں کی تعریف کرتے ہوئے موت آتی ہے، یہی ملا ہے تعریف کرنے کے لیے۔ توجہات ہے یا نہیں ہے؟ یہ فکر ہے، پوری سوچ ہے یہ کہ وہ بھی اچھے یہ بھی اچھے، اور ایسی مغلظات، ایسی بدتمیزی، ایسی بکواسات جن کا کوئی سر و پیر نہیں، حماقت، جہالت، چونکہ محبت پائیدار نہیں، صراط مستقیم سے ہٹ گئے۔ دشمنان اہل بیت کی تعریفیں آج وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے سر پہ ایسا امامہ ہے۔ اللہ اکبر، نستجیر باللہ، ہم نے تاریخ میں ایسے شیعہ تو نہیں دیکھے۔ شیعہ دشمن اہل بیت کی مر جائے گا کبھی تعریف؟ وہ کیسا شیعہ ہے جو دشمن اہل بیت کی تعریف کرے؟ تاریخ کے نام بجی میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، تم تاریخ پڑھ رہے ہو، تعریف کر رہے ہو، تمہارا لب و لہجہ بتا رہا ہے۔ پھر یہ کہ تاریخ کو بگاڑ کے ایسی تاریخ جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں۔ میں بھی ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں تاریخ کا، کہ 25-30 کتابیں تاریخ کی از اول تاخیر میں نے بھی چاٹی ہیں۔ ہمیں سنا وہ تاریخ، ممبر سے آ کے جھوٹ بولتے ہو، ہماری عوام کو گمراہ کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ یہ کون سی تاریخ ہے جس میں قاتل زہرا کی مدح لکھی ہوئی ہے؟ یہ کون سی تاریخ ہے جس میں تم دشمنان اہل بیت کی تعریفیں کر کے ہماری قوم کو گمراہ کر رہے ہو؟ یا علی احبک، آپ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ وہ قاتل زہرا جس نے در زہرا کو آگ لگائی، ان کا بھی نام لیا، ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ پیغام پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا؟ یہ عمامہ، یہ لباس، یہ معیار تقوی نہیں، یہ عمامہ، یہ لباس، یہ اچھے ہونے کا معیار۔ دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے، امیر نے فرمایا سلام اللہ علی الامیر، المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان زبان کے نیچے۔ دیکھو وہ کیا بول رہا ہے جب وہ دشمنان اہل بیت کی تعریف کر رہا ہے، جب وہ تمہارے عقائد کا مذاق اڑا رہا ہے، جب وہ تمہاری باتوں کا استہزاء کر رہا ہے، تم پھر بھی اس کی بات سن رہے ہو، اس کو کوٹ کر رہے ہو، اس کو ادھر سے ادھر پھیلا رہے ہو۔ یا علی احبک و احب فلانا و فلانا، یا علی آپ سے بھی محبت اور ان سے بھی محبت۔ میرے مولا نے بات کو بالکل یکسر واضح کر دیا کہ اما ان تحبنی و تصیر بصیرا و اما ان تحبہما و تصیر اعما انت الان رجل اعور۔ اللہ اکبر، امیر کائنات کے جملے۔ اس نے کیا کہا؟ یا علی آپ سے بھی محبت ہے، ان سے بھی محبت ہے۔ میرے مولا نے کہا انت الان اعور، ابھی تو کانا ہے، کانا، ابھی تو کانا ہے، ایک آنکھ خراب ہے، ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے۔ اما ان تحبنی وتصیر بصیرا، یا صرف علی سے پیار کر اور دونوں آنکھیں کھول لے، و اما ان تحبہما وتصیر اعما، یا انہی کو پیار کر اور پورا اندھا ہو جا۔ پیغام ویڈیوز اور بھی بہت ساری ہیں اور دکھائی بھی جا سکتی ہیں، لیکن میں نے عرض کیا نا کہ مجھے اس کو شارٹ رکھنا ہے۔ آخر کے طور پہ اوپر ایک مرتبہ پھر غلام اکبر ساکی صاحب جو ہیں ان کا بیان سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ شیعہ تو دور کی بات، یہ سید بھی نہیں ہے۔ والے امام کے چہرے پہ جس کی وجہ سے تبسم آئے، اس ہستی کے خلاف اس نے لب گشائی کی، اپنی زبان کو کھولا تو مختلف جوابات بھی آئے۔ تو اب تو اس نے حد کر دی یہ کہہ کر، مسئلہ یہ ہے کہ 2-3 دن سے کے ساتھ وہ بڑا ٹھیکیدار بنا کے خود کو پیش کر رہا تھا، میرے شاہ میرے مختار ہم کے چہرے، تو اب تو اس نے حد کر دی ہے۔ کم فارغ التحصیل ہوں تک
दुश्मन के घर तक पहुंचना पड़ता, जब तक जिंदा हूं जिम्मेदार हूं। जी यहाँ से सुन लीजिएगा, क्योंकि दरोग पर गर्दन रावी, ये शिया तो बहुत दूर की बात, सैयद भी नहीं है, ये गुलाम अकबर साकी साहब फरमा रहे हैं। और मैं आज के सेशन का इख्तिताम इसी पे करना चाह रहा हूँ, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। उसका क़यामत तक जब तक जिंदा हूँ जिम्मेदार हूँ। कोई एक बात में गलत हो तो मेरी सजा जो ये चाहे अहले बैत का दुश्मन वो मुझे दे सकता है अगर मेरी बात गलत हो। एक तो इसका नाम, असल ये नाम जवाद नकवी नहीं है, ये 2 नंबर नाम है। इसका पहला नाम फरजंद अली शाह था। ये अब्दुल्ला शाह ड्राइवर का बेटा है। हजारा डिस्ट्रिक्ट से इसका ताल्लुक है, टिब्बा सैदा जहाँ इसका गांव है। यकीनन आपने ये सारी वीडियोस देख ली है, और मैंने आज कोशिश ही ये की कि मैं आपको उनके बयानात दिखाऊं जो साहिबान अबा कबा अमामा हैं और सारे के सारे तशय्युओं के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। बड़े बड़े मशहूर नाम आपने देखे, जिनकी गुफ्तगू आपने देखी, राजा नासिर, साजिद नकवी, मुस्तफ़ा इंसारी, ये जो गुलाम अकबर साकी, उसके अलावा जो दीगर हैं उनकी वीडियोस भी आपने देखी। तो ये जो मुहर्रम के अंदर हमारे मुखालिफिन ने जवाद नकवी की, फरजंद हज़ारवी की वीडियोस में से क्लिप निकाल के आपको भेजे और ये कहा देखो तुम्हारा मौलवी क्या कह रहा है, देखो तुम्हारा आलिम क्या कह रहा है। तो आज जो मैंने आपको दिखाया है, इसके क्लिप्स बनाइए, क्लिप्स बना के और सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दीजिए, ताकि दुनिया को पता तो चले कि भाई जिसे तुम शिया और सैयद मान रहे हो और हमारा आलम मान रहे हो, वो हमारा आलम भी नहीं है, वो शिया भी नहीं है, वो सैयद भी नहीं है। और आज इसके पोस्टमार्टम की मैंने पहली किस्त दी, ये मैंने आपको शिया ज़ुअमा के बयानात दिखाए। कल जो इसकी दूसरी किस्त आएगी उसमें आपको मैं फरजंद हज़ारवी के अकायद दिखाऊंगा, इसके वो बयानात दिखाऊंगा जिसमें इसने तशय्यो के जो तयशुदा और मुस्तनद तरीन अकायद हैं उनकी कैसे खिलाफ वर्जी की है और किस अकीदे को फैला रहा है, और वो अकीदा जो है वो तशय्यो का है या नहीं है, इसके बारे में इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। आज का पोस्टमार्टम यहीं पे ख़त्म करता हूँ। फरजंद हज़ारवी मुझे जानता है, दुनिया मुझे सैयद हसनैन हैदर काज़मी के नाम से जानती है। मेरा असूल है, मैं मुखालिफ के घर में से उसके अंदर से दलील लेके आता हूँ, यानी उसी की जूती उसी के मुंह पे मारता हूँ। और अब तू तगड़ा हो, तेरे बयानात की वजह से बड़ी दुनिया ने फ़ायदा उठाया, बड़े क्लिप बना के दिखाए, शियों की हकीकत, शियों की हकीकत, शियों की हकीकत, शियों का मौलवी बता रहा है। अब मैं दुनिया को बताऊंगा कि तू शिया ही नहीं है, अब मैं तुझे बताऊंगा कि तूने कैसी कैसी खुराफात बकी हुई है। तेरा पोस्टमार्टम मैं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। या अली अलैहिस्सलाम मदद, मौला सलामत रखे तमाम मुलाई मातमी जंजीरज़ा नज़ादारों को, और लाखों करोड़ों दुआओं की एक ही दुआ, अल्लाहुम्मा अज्जल वलियकल फ़रज। दरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर, और उतनी ही लानत हर रंग, हर नस्ल, हर शक्ल के, हर दौर के जली व खफी दुश्मन मोहम्मद व आले मोहम्मद पर बेशुमार लानत, सुबह शाम लानत, लगातार लानत, हर घड़ी लानत, हर पल लानत, हर सांस के साथ लानत, और दिल की हर धड़कन के साथ लानत, बेशुमार लानत। या अली अलैहिस्सलाम मदद। ज़वाज़ारा ज़ैनब आप भी सलामत रहिए। सगीर अब्बास, मौला मीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद। जीते रहें, सलामत रहें तमाम या अली मदद कहने वाले।